السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے بہت ہی اہم موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیر دل اور بہادر سردار کے اسلام لانے سے مکہ کی طاغوتی قوتوں پر سکتہ طاری ہو گیا، لیکن اسلام کی قلب و اذہان کو مسخر کرنے والی قوتیں اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز معجزوں کو بروئے کار لانے والی تھیں۔ چند روز میں عالم کفر کی ایک عدیم المثال شخصیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دست بستہ حاضر ہو کر سر تسلیم خم کرنے والی تھی۔ چنانچہ 3-4 روز بعد خطاب کا جوشیلا بیٹا عمر، جو ایک قوی ہیکل، بلند قامت، بے باک مزاج، 26 سالہ نوجوان تھا، گوشہ تنہائی میں بیٹھا ہوا اپنے ارد گرد وقوع پذیر ہونے والے واقعات پر غور و فکر کر رہا تھا۔ اسے اس بات پر سخت حیرت تھی کہ تنہا ایک آدمی کی دعوت نے سارے ماحول کو پراگندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ مکہ کی پرامن فضا میں عداوت کی چنگاریاں سلگنے لگی ہیں، قبائل میں باہمی ہم آہنگی تاہو بالا ہو رہی ہے، خاندانوں کو ایک دوسرے سے محبت نفرت کا رنگ اختیار کرتی جا رہی ہے، بلکہ باپ بیٹوں سے، بھائی بھائی سے اور پڑوسی پڑوسی سے بدگمان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جن بتوں کی صدیوں سے پوجا کی جا رہی تھی، اب ان کی بے بسی اور بے کسی کے افسانے ہر کس و ناکس کی زبان پر ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کی دانش مندی کی قسمیں کھائی جاتی تھیں، اب انہیں گمراہ اور احمق کہا جا رہا ہے۔ عمر اور رتبے میں چھوٹے لوگ بڑوں پر بھکتیاں کسنے لگے ہیں۔ اگر حالات پر قابو نہ پایا گیا تو ہمارا یہ عظیم اور مقدس معاشرتی نظام دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گا۔ جو لوگ اس سلسلے میں کوئی مؤثر کردار انجام دے سکتے ہیں، انہیں جلد ہی کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہیے، ورنہ پانی سر سے گزر جائے گا۔ وہ نوجوان اس بات پر بھی حیران و ششدر تھا کہ جو لوگ اس شخص کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، ان پر جتنی بھی سختیاں کی جائیں، انہیں جتنے سنگین نوعیت کے عذاب کے شکنجوں میں کس دیا جائے، وہ کسی قیمت پر اس دین سے اپنا رابطہ منقطع کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ وہ سسک کر جان تو دے سکتے ہیں، لیکن اس نبی مکرم کا دامن چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ طویل غور و خوض کے بعد وہ نوجوان اس نتیجے پر پہنچا کہ اس فتنے پر قابو پانے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس شخص کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا جائے جس نے یہ سارا فساد برپا کر رکھا ہے۔ لیکن وہ کون ماں کا لال ہے جو اس ذمہ داری کو اٹھا سکے؟ اس کی نگاہ انتخاب ادھر ادھر سے گھوم کر اپنی ذات پر ہی مرکوز ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسے اپنی سخت جانی شجاعت اور مستقل مزاجی پر کامل بھروسہ تھا۔ اپنے عقائد اور نظریات کے ساتھ اسے جو وابستگی تھی، اپنے بتوں سے اسے جو قلبی عقیدت تھی، اپنے معاشرتی نظام کو بچانے کا جذبہ اس کے رگو پے میں بجلی بن کر دوڑ رہا تھا۔ اس نے اسے اس راہ میں ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ کر دیا۔ وہ اپنے میں وہ دم خم محسوس کرنے لگا جو سارے بنو ہاشم سے غم و غصے کے طوفانوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ آخر کار طویل سوچ و بچار کے بعد وہ از حد خطرناک مہم کو سر انجام دینے کے لیے اٹھا۔ اپنی شمشیر براں اپنے گلے میں حمائل کی اور اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا عزم بالجزم کر کے وہ اپنے گھر سے نکلا۔ گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بڑی سخت تھی، گرم لو جسم کو جھلسا رہی تھی، لیکن عمر ان تمام چیزوں سے بے نیاز اپنی دھم میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک قریشی نوجوان نعیم بن عبداللہ سے متبھیڑ ہو گئی۔ نعیم مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ عمر کے تیور دیکھ کر ان سے صبر نہ ہو سکا، پوچھ لیا عمر کدھر کا قصد ہے؟ عمر نے بڑی رونق سے جواب دیا کہ اس شخص کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں،
جس نے میرے شہر کا سکون چھین لیا ہے اور گھر گھر نفرت کے انگارے دہکا دیے ہیں۔ نعیم نے کہا ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تیری بہن فاطمہ اور تیرے بہنوئی سعید بن زید اس نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر عمر کے اوسان خطا ہو گئے، آگے بڑھنے کی بجائے اپنے بہنوئی کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر کوار کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو کسی کلام کے پڑھے جانے کی آواز سنائی دی۔ زور سے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کڑک کر جواب دیا خطاب کا بیٹا عمر، دروازہ کھولو۔ جب اہل خانہ نے عمر کی آواز سنی تو سہم گئے۔ ان اوراق کو احتیاط سے سنبھال کر رکھ دیا جن پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے جا کر دروازہ کھولا، اپنی بہن کو دیکھتے ہی عمر بہت غضبناک ہو کر گرجے، اے اپنی جان کی دشمن، مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم مرتد ہو گئی ہو، اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے اور نیا مذہب قبول کر لیا ہے۔ ہاتھ میں سوٹی تھی، اس سے بہن کو پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ پھر اپنے بہنوئی سعید بن زید کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ جب عمر کی دست درازی حد سے تجاوز کر گئی تو بہن نے زخمی شیرنی کی طرح گرج کر کہا، اے بھائی، جتنا تیرا جی چاہتا ہے مجھے مار، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن کان کھول کر سن لے، میں اپنا دین کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سارا جسم خون سے لت پت ہے، سر کے زخموں سے خون رس رہا ہے۔ اس حالت میں یہ جرأت مندانہ جواب سن کر عمر کا دل پسج گیا، کہنے لگا بہن مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ بہن نے بے دھڑک جواب دیا کہ تم مشرک ہو، نجس اور ناپاک ہو، تم اس صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر تمہیں شوق ہے تو غسل کر کے پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، تب میں تمہیں وہ صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتی ہوں۔ عمر اٹھے، غسل کیا، بہن فاطمہ نے وہ صحیفہ بھائی کو دیا، کھولا تو سامنے سورہ طٰہٰ تھی، پڑھنا شروع کیا۔ ابھی چند آیتیں ہی تلاوت کی تھی کہ اس کی تاثیر سے سنگ خارا سے بھی سخت دل پانی پانی ہو گیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو ٹپکنے لگے۔ بے چین ہو کر پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بگڑی سنوارنا چاہتا ہوں۔ یہ سارا انقلاب خود بخود رونما نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کے پس پردہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی تاثیر کار فرما تھی۔ صرف ایک روز پہلے حضور سرور عالم نے اپنے مولا کریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں دست مبارک اٹھا کر التجا کی تھی، اے اللہ ان دو آدمیوں عمر بن خطاب اور عمر بن حشام ابو جہل میں سے جو تمہیں زیادہ پسند ہے، اس سے دین کو عزت فرما۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی فائدہ مند اور ایمان افروز ثابت ہوا ہوگا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، خود بھی کمنٹ کیا کریں اور لائک کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔